عرب کے اونٹ چرانے والوں کو اللہ نے کیسر اور کسرا کا مالک بنایا غلامی مصطفیٰ سے۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کے سفر میں، سراقہ بن مالک 100 اونٹ کے چکر میں پیچھے آیا۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ دشمن آ گیا۔ ہم نے کہا اللہم اقنا شرہ بما شئت، یا اللہ اس سے حفاظت فرما۔ اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، کہنے لگا جان گیا ہوں تو کوئی شے ہے، مجھے یہاں سے نکال، پیچھے نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا تو گھوڑا باہر نکل آیا، پھر 100 اونٹ کا لالچ، پھر اس نے گھوڑا پیچھے ڈالا۔ پھر آپ نے کہا اللہ اس کے شر سے بچا جیسے تو چاہے، تو گھوڑا اس کا پورے کا پورا صرف سینہ باہر باقی اندر۔ کہنے لگا اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، میری یہاں سے جان بچا دے، میں تیرے پیچھے خود بھی نہیں آؤں گا، کسی کو بھی نہیں آنے دوں گا۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا سراقہ آج تو میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ کیا دن ہوگا جب پرشین امپائر کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ لوگ چند ہزار قریش سے جان بچا کے مدینے جا رہے ہیں، مکے کی آبادی 10,000 بھی مشکل سے ہوگی اس وقت، چند ہزار سے جان بچا کے مدینے جا رہے ہیں، اور حوصلے تبدیل کر رہے ہیں اور خوشخبری کیا دے رہے ہیں، وہ کیا دن ہوگا جب ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور خزانے مدینے پہنچے تو انہیں فہرست پیش کی، تو فہرست پڑھ کے کہنے لگے بادشاہ کے کنگن نہیں لکھے ہوئے۔ تو لکھنے والے نے کہا حضور جتنا کچھ ہے وہی لکھا ہوا ہے۔ فرمانے لگے میں جھوٹ بول رہا ہوں، نہ کہنے والا جھوٹا تھا، میں نے ابو بکر سے دنیا سے جاتے ہوئے اس نے مجھے بلا کے کہا تھا کہ میرے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سراقہ تجھے رب کسرا کے کنگن پہنائے گا، وہ ہونے چاہیے، یہاں نہیں، تم نے نہیں دیکھے، سب غلط ہے، دیکھو سورہ خزانہ الٹا کے مار۔ کتنی لمبی حکومت تھی پرشین امپائر، 3164 سال لمبی حکومت تھی، اور اس وقت کرنٹ 100 خزانے اونٹوں پہ لد کے مدینہ پہنچے تھے، کھنگال مارے، آخر کسرا کے کنگن نکل آئے۔ آپ نے کہا سراقہ کو بلاؤ، سراقہ بیمار تھے تو سہارے پر آئے، تو عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو کنگن پہنائے۔ محمد سے وفا کونے تو ہم تیرے ہیں۔